جب دوسری گاڑی کی تلاش شروع ہوئی تو میرا دل ہونڈا پر آیا، پر جیب میں اس کی استطاعت نہیں تھی۔ پھر کرولا نے دل کو اپنی اور کھینچا۔ کراچی میں بھی کرولا ہی تھی، اس لیے دل اس کی کارکردگی کا شاہد بھی تھا۔ ایک کانی نظر مازدا پر بھی ڈالی۔ اس کا پک اپ بڑا زبردست تھا، مگر زوم والا اشتہار بہت جوانوں والا تھا، لہٰذا عافیت اسی میں جانی کہ اس سے نظریں چرا لیں۔ اس دوران وکاس میاں نے میری ضرورت اور جیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ریسرچ کا نچوڑ میرے سامنے رکھا اور کہا کہ آنٹی آپ کے لیے نسان سینٹرا بہتر رہے گی، کیونکہ اس میں ٹائر ٹریکشن بھی ہے، جو یہاں کے موسم کے لحاظ سے بہت اہم فیچر ہے۔ پھر سنیچر کا دن طے ہوا کہ نسان کے شو روم چلا جائے۔ سنیچر کو چاش کے وقت گاڑی کی نیت سے نماز حاجت پڑھ ہی رہے تھے کہ یسرا نے خبر دی کہ امی وکاس آ گئے ہیں۔ یہ لڑکا گھڑی کے کانٹے کے ساتھ چلتا ہے۔ جلدی عبایا پہن کر نکل ہی رہے تھے کہ اوپر بالکنی سے سر نکال کر سعدیہ نے فرمائش کر دی کہ امی کونا بین رنگ لیجیے گا۔ لو اور سنو، یک شد نہ دو شد۔ خیر دھڑکتے دل کے ساتھ نیسان کے شو روم پہنچے۔ آہا، چمکتی دمکتی رنگ برنگی گاڑیاں دل کو لبھاتی تھیں۔ اتنے میں ایک لمبے قد کا نہایت سجل اور شستہ خد و خال کا خوش رفتار شخص ہم دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور نکھری ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ وکاس کے ساتھ ہاتھ ملایا، پھر میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ مرحلہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ہم نے جلدی سے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا سر کو خم کر دیا۔ وہ غریب تھوڑا سا پزل ہوتے ہوئے ہم لوگوں کی رہنمائی اپنے کیبن کی طرف کرنے لگا۔ ہم دونوں کے بیٹھتے ہی اس نے 2 کپ شب دیجور جیسی کافی ہمارے آ کے رکھ دی، اور ساتھ ہی شوگر کیوبس بھی۔ یہاں اتنا عرصہ ہو گیا مگر بلیک کافی کی عادت نہ ہوئی۔ خیر بندہ مرتا کیا نہ کرتا۔ 1 کیوب شوگر کا ڈال کر پہلا گھونٹ بھرا۔ اللہ، دل، جگر، گردہ، معدہ، پھیپڑا سب کڑوا ہو گیا۔ اس خوشرو نے اپنا تعارف پیٹر جیسن کہہ کر کروایا اور ہماری خواہشات سننے کے لیے ہمتن گوش ہو گیا۔ وکاس نے سینٹرا میں دلچسپی ظاہر کی اور کہا کہ گاڑی کیش پہ لینی ہے۔ یہ سن کر برخودار پیٹر کی پتلیاں کچھ پھیل گئیں اور وہ مزید تندہی سے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہم نے دبی زبان میں کونا بین کی خواہش کا اظہار کر دیا کہ لاڈلی بیٹی کی خواہش تھی۔ اس پر برخودار پیٹر نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ ہاں یہ اس سال کا ہاٹ کلر ہے اور فی الحال آؤٹ آف سٹاک ہے۔ لیجئے، حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے۔ پھر خاصی دیر کمپیوٹر کے بٹنوں سے کھیلنے کے بعد سر اٹھایا اور خوشخبری دی کہ سٹاک میں 2 سینٹرا موجود ہے اور قیمت ہے 23,000۔ کیا؟ ہم نے دوبارہ چشم تصور سے اپنے آپ کو بس سٹاپ پر پایا۔ ہم نے ہمت کر کے کہا میرے پاس تو صرف 16,000 ہے، اس میں کوئی گاڑی آ سکتی ہے تو بتا دو۔ اس نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو گھر میں نہیں دانے، بڑی بھی چلی بھنانے۔ اس نے تھوڑی دیر غور سے میری طرف دیکھا۔ ہم نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں بہت لال ہیں۔ دل میں خیال گزرا کہ یا اللہ، یہ کہیں آشوب چشم کا مارا تو نہیں، اور میری وہی ازلی پرسنل ہونے کی عادت جس سے ہم خود اور بچیاں سب نالا ہیں۔ جیسن سے پوچھ لیا کہ تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں، طبیعت ٹھیک تو ہے؟ ایسا لگا جیسے کسی زخم کو نشتر لگ گیا ہے۔ جیسن میاں کی تھوڑی گردن سے مل گئی اور آنکھوں سے اشک کا سیل رواں جاری۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ ہم اور وکاس دونوں دم بخود۔ ہم نے دل میں اپنے آپ کو 1000 برا بھلا بولا اور ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ نامراد عادت کسی دن بری طرح خوار کروائے گی۔ ہم نے وکاس کو اشارہ کیا، اس نے قریبی کولر سے پانی لا کر جیسن کے سامنے رکھ دیا اور ہم نے ٹیشو کا ڈبہ اس کی طرف سرکا دیا۔ پھر جیسن معذرت کرتا ہوا اٹھ گیا۔ ہم دونوں ہونق بنے بیٹھے رہے۔ میری شرمندگی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ بمشکل 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ برخوردار جیسن کی تشریف آوری ہوئی اور پھر وہی نکھری ہوئی پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی کرسی پر براجمان ہو گئے۔ اس کے بیٹھنے کے بعد ہم نے اس کے آگے گرما گرم سیاہ تلخ کافی رکھ دی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور ہنستے ہوئے اپنے جذباتی پن کی معذرت کی۔ ہم نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ جذباتی ہو، جذبات تو زندگی کی نشانی ہے۔ وہ بتانے لگا کہ گزشتہ رات اس کا بریک اپ ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی گرل فرینڈ کی بہت منتیں کی، بہت روکا، مگر وہ نہیں مانی اور چلی گئی۔ اب اس بات پہ کوئی کیا تبصرہ کر سکتا تھا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ جیسن، بعض اوقات چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، مگر یقین کرو اس بات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوتی ہے۔
لہٰذا اپنے دل پر بوجھ مت لو، جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ کہنے لگا تم کیا واقعی ایسا سمجھتی ہو یا تسلی دے رہی ہو؟ ہم نے کہا نہیں، اس بات پہ تو میرا ایمان ہے۔ پھر اس نے پوچھا تم کیا کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاس صرف 16,000 ہے مگر یہ گاڑی تو 23,000 کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں، یہ میری قوت خرید سے باہر ہے اور یہ ہم نہیں لے سکتے۔ کہنے لگا نہیں، تم لوگی اور ضرور لوگی۔ پھر اللہ جانے اس نے کون کون سا ڈسکاؤنٹ نکالا۔ پوچھنے لگا تمہارا کوئی بچہ یونیورسٹی میں ہے؟ ہم نے کہا ہاں، 2 بیٹیاں انجینئرنگ کر رہی ہیں۔ خوش ہو گیا، کہنے لگے چلو یہ ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا۔ حساب کتاب کرتے کرتے آخر کار وہ $17,500 پر آ گیا، اور کہنے لگا اس میں میں نے اپنا کمیشن بھی چھوڑ دیا ہے، مگر اس سے کم نہیں ہو سکتی قیمت۔ ہم تو ششدر رہ گئے اور بہت شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے کہا منظور، مگر تم اپنا کمیشن بتا دو، وہ ہم ضرور ادا کر دیں گے۔ بہت ہنسا، پھر ایک کہنے لگا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں صبح سے آفس میں اپنے کولیگز کے درمیان ہوں، کسی نے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا۔ تم نے پوچھا، میرا غم سنا اور تسلی بھی دی۔ کمیشن کا کیا ہے، ابھی دوسری پارٹی آئے گی اور میں دگنا کما لوں گا۔ ہم نے کہا جیسے ہم کو بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ کہنے لگا بھول جاؤ، یہ بتاؤ کون سا رنگ لوگی؟ اسٹاک میں صرف 2 کار ہیں، ایک لال اور ایک سلور۔ تمہاری بیٹی کی پسند کا رنگ نہیں ہے۔ دل کمبخت تو چاہا کہ لال کے لیے کہہ دیں، مگر بر وقت وہ محاورہ کانوں میں گونجا، بڈھی گھوڑی لال لگام۔ سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی اور ہم نے سلور کے لیے کہہ دیا۔ ساری کاغذی کارروائی مکمل ہوئی، پیمنٹ کا چیک اس کے حوالے کیا، اس نے چابی مجھے پکڑائی۔ دل تو اسی وقت سجدہ ریز ہو گیا۔ جیسن کا بہت شکریہ ادا کیا اور نئی نکور گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو گئے۔ کبھی کا پڑھا ہوا جملہ ذہن میں گھومنے لگا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کی خدائی کا ذرہ ذرہ آپ کا مددگار ہو جاتا ہے۔ 23,000 کی گاڑی کا 17,500 میں مل جانا یقیناً ناقابل یقین لگتا ہے۔ جس کو بتایا اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ کبھی کبھی دل میں بڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ جیسن کی کمیشن نہ لینے پر، پھر دل ہی دل میں اس کو ڈھیروں دعا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ بڑا پیار آیا کہ وہ کیسے سبب بناتا ہے، کیسے دلوں میں چھپی ان خواہشوں کو بھی جان لیتا ہے جن کا آپ خود سے بھی اعتراف نہیں کرتے، ان خواہشوں کو کن فیکون کے مرحلے تک لے جاتا ہے۔ سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ از قلم شاہین کمال۔ اپنا خیال رکھیے گا، زندگی رہی تو اور کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔